لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ قاری محمد حمزہ حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل الحمزہ قرآن اکیڈمی۔ سامعین ذی وقار، آپ تمام احباب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے، اور یقیناً جو میں نے پچھلے اسباق اپلوڈ کیے ہیں آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو قرآن کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح پڑھ کر اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین دی وقار، ہمارا یہ جو متن قاعدہ کی سیریز ہے وہ جاری و ساری ہے، اور آج پچھلے ویڈیو تک ہم نے سبق نمبر 11 کو ڈسکس کیا اور اس کو سمجھا، اور اس میں کیونکہ حروف قلقلہ بھی آئے تھے تو ہم نے حروف قلقلہ کو سمجھا، ان کی تعداد دیکھی، ان کو پڑھنے کا طریقہ کار سمجھا، اور کیسے پڑھا جاتا ہے مشق کے ذریعے، بڑی آسان مشق کے ذریعے اس کو سمجھا بھی۔ تو امید ہے کہ آپ نے اس کو ضرور، آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی، اور بہت اچھے سے آپ کو پڑھنا بھی آ گیا ہوگا۔ اگر نہیں آیا تو اس کی بار بار پریکٹس کریں، جو آپ دوبارہ بار بار کوشش کریں گے نا تو انشاءاللہ اللہ آپ کو صحیح پڑھنے والا بنا دے گا۔ تو اچھا، جن احباب نے میری پچھلی لیکچر کو نہیں دیکھا، پچھلی ویڈیو کو نہیں دیکھا، تو ان کی آسانی کے لیے میں نے اس ویڈیو کا لنک، یعنی پچھلے لیکچر کا لنک اپنے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے، اور یہ اوپر آئی بٹن میں بھی اس کا لنک آ رہا ہے۔ آپ یہاں سے جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور اس سے پچھلے جتنے اسباق ہیں ان کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے، تو جن احباب نے نہیں دیکھا وہ وہاں سے جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو سامعین دے وقار، سبق نمبر 11 ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا، آج اسی کو ہم پڑھیں گے۔ ہم نے اس کو پڑھا، پہلی مشق بڑی آسان تھی، اس کو ہم نے پڑھا، حروف قلقلہ پڑھے جو کہ 5 تھے، قاف تھا، ط، با، جیم، دال، اور ان کا مجموعہ بھی ہم نے پڑھا تھا قطب جدن، ٹھیک ہے۔ اور ان کو پڑھا تھا کہ بھی کیسے ادا ہوتا ہے، آواز لوٹتی ہوئی، یعنی جنبش ہوتی ہے نا، آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ اور حروف قلقلہ ہوتے کب تھے؟ ایک تو حروف آ جائے یہ والے، اور جب وہ ساکن ہوں تب حروف قلقلہ ہو جاتا تھا۔ اب جس طرح یہاں پہ مشق میں ہم نے پڑھا تھا حمزہ زبر طا آ، اب طا کے اوپر دیکھیں جزم ہے، یعنی وہ ساکن ہے نا، تو کیا کیا ہم نے؟ حمزہ زبر طا آ، ٹھیک ہے، قلقلہ کر دیا۔ اسی طرح اس مشق میں جتنے بھی حروف قلقلہ آئے جو ساکن تھے ان کو ہم نے کیا کیا؟ قلقلہ ان پہ ظاہر کیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے آسان سی مشق پڑھی تھی، اور امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ بھی آئی ہوگی۔ تو آج ہم اسی سبق کی مشق نمبر 2، ٹھیک ہے، اس کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ اس میں حروف قلقلہ کیسے کرنے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے پچھلے تمام قواعد کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، یعنی ہم نے حروف مدہ پڑھے ہیں، حروف لین پڑھے ہیں، تنوین پڑھا ہے، اس کے علاوہ یہ حروف قلقلہ پڑھے ہیں۔ تو جتنے بھی قواعد پیچھے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں نا، ان تمام قواعد کو یاد رکھتے ہوئے سبق کو، مشق کو آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ جتنے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں وہ سب کے سب یہاں پر اپلائی اپنی اپنی جگہ پہ ہوتے رہیں گے۔ اب جس طریقے سے آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ قوف ہے، یہ بلو رنگ میں دیا ہوا ہے۔ ایک ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ قوف کیا ہے، قوف کیا ہے؟ اگر غور کریں تو حروف مستعلیہ میں سے ایک حرف ہے نا، تو یہ بلو کلر بھی ہمیں یہاں پہ، میں نے پچھلی بار آپ کو کلر سے بھی بتایا تھا، سمجھایا تھا، یہ کلر بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ میں حروف مستعلیہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں کہ یہ قوف حروف قلقلہ میں بھی آتا ہے، تو یہاں قلقلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ تو آپ کو اگر یاد ہو، ہم نے کیا کہا تھا کہ حروف قلقلہ، یعنی قلقلہ کرنے کے لیے ہمیں 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو وہ حرف حروف قلقلہ میں شامل ہو، غور کیجیے گا، قلقلہ کا قاعدہ ادھر لگانے کے لیے ہمیں 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک چیز کیا ہوتی ہے جی؟ ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ حرف جو ہے وہ حروف قلقلہ میں شامل ہو، اور دوسرا وہ ساکن ہو، یعنی اس پہ کیا ہو جی؟ جزم ہو۔ تو یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ جزم تو نہیں ہے، ادھر تو لام کے اوپر جزم ہے،
تو اس لیے یہ حروف قلقلہ نہیں ہے اور اس کو قلقلہ ہم نہیں کریں گے. حروف قلقلہ میں تو شامل ہے, ٹھیک ہے, حروف قلقلہ میں تو شامل ہے, لیکن اس کو قلقلہ ہم نہیں کریں گے, کیونکہ ایک شرط تو اس پہ لگ رہی ہے کہ حروف قلقلہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن دوسری شرط یہ نہیں لگ رہی کہ یہ ساکن ہے, اس لیے یہاں پہ ہم قلقلے کو قلقلہ نہیں کریں. ٹھیک ہے جی. تو آئیے اب ہم اپنی مشق کو شروع کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے ہم نے پڑھنا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ سبق بھی انشاءاللہ سمجھ. اچھا جی, اب مشق میں ہمارے پاس پہلا لفظ آتا ہے, اس کو ہم پڑھتے ہیں اور بڑا آسان سا ہے. یہ دیکھیے گا, قاف پیش لام قل. کیا ہے جی؟ قاف پیش لام قل. ٹھیک ہے, بڑا آسان ہے. اگلا دیکھتے ہیں, حمزہ زیر نون ان. حمزہ زیر نون ان. ٹھیک ہے, حمزہ زیر نون ان. اگلا دیکھتے ہیں, عین زبر نون عن. عین زبر نون عن. ٹھیک ہے, میم زبر نون من. میم زبر نون من. اگلا, با زبر لام بل. با زبر لام بل. ٹھیک ہے جی. یہ بڑے آسان سے تھے جو ہم نے پڑھے, امید ہے یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اب اگلا آگے پڑھتے ہیں ہم. وہ آگے ہمارے پاس آ گیا ہے, لام زبر میم لم. ٹھیک ہے, کاف پیش میم کم. ٹھیک ہے, ہا پیش میم ہوم. ٹھیک ہے. اب میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا تھا کہ ریڈ کلر جو ہے وہ حروف قلقلہ کو شو کرے گا. آپ نے ایک تو کلر سے یاد رکھنا ہے, اور زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ کو یہ یاد ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ قاف جو ہے وہ دو چیزوں میں آ رہا ہے. ایک حروف قلقلہ میں بھی آتا ہے اور حروف مستعلیہ میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہم حروف قلقلہ کی وجہ سے یہاں قلقلہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے, حروف قلقلہ ہے کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں ہے تو اس لیے ہم اس پہ قلقلہ بھی کریں گے, اور یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو ہم موٹا بھی کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو ذال پیش قاف ذق. ٹھیک ہے, ذال پیش قاف ذق. ٹھیک ہے. اگلا دیکھیں, قاف زبر دال قد. دال بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, قاف زبر دال قد. ٹھیک ہے, قاف زبر دال قد. ٹھیک ہے جی. اب اگلا ہمارے پاس آتا ہے حمزہ زیر صاد اس. طا زبر طا اس. طا با زیر را بر. ٹھیک ہے, صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے, طا حروف مستعلیہ میں سے ہے. بلو کلر بھی ہمیں یہ بتا رہا ہے اور یقیناً آپ کو یاد بھی ہوگا. تو کیا ہے, حمزہ زیر صاد اس. طا زبر طا اس. طا با زیر را بر اس. طا بر. ٹھیک ہے جی. اگلا دیکھیں, میم پیش سین مس. تا زبر تا مستا. طا زبر را تا مستطر. ٹھیک ہے جی. اب اگلے کو دیکھ لیں, فا زبر غین فغ. کیا ہے, فا زبر غین فغ. فا زیر را فر. فغ فر. فغ فر. ٹھیک ہے جی. اگلے کی طرف چلتے ہیں, حمزہ زبر آئین آ. حمزہ زبر آئین آ. یا پیش نون یون. آ یون. ٹھیک ہے جی. اگلا پڑھیں, حمزہ زبر آئین آ. نون زبر الف نا. ٹھیک ہے, پچھلے حرف زبر ہے, آگے الف ہے. یاد کریں, مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے, اور کون سی مدہ؟ الف مدہ. ٹھیک ہے, اعنا. بعد ہو زبر بن. ٹھیک ہے, اعنا بن. حمزہ زبر آئین آ. نون زبر الف نا. اعنا. بعد ہو زبر بن. اعنا بن. ٹھیک ہے جی. اب اگلے کی طرف چلتے ہیں, زا زبر جین زج. اب جین جو ہے وہ حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے جی. ٹھیک ہے, اور دونوں چیزیں اس پہ لگ رہی ہیں, حروف قلقلہ میں سے بھی ہے اور ساکن بھی ہو رہا ہے, تو اس پہ قلقلہ کریں گے. تو زا زبر جین زج. را زبر را. کیا بنا؟ زج را. پھر آگے کیا ہے, تا دو پیش تن. کیا بن جائے گا؟ زج راتن. زج راتن. ٹھیک ہے جی. اب اگلا دیکھیں, نون پیش طا نو تو. ٹھیک ہے, کیا ہے؟ نون پیش طا نو تو. فا زبر فا. نو تو فا. نو تو فا. تا دو زیر تین. نو تو فا تین. نو تو فا تین. ٹھیک ہے. اگلا دیکھیں, میم پیش دال مد. حروف قلقلہ ہے نا, میں سے دال ہے نا, اور جزم ڈلی ہوئی ہے, ساکن ہے,
تو قلقلہ اس پہ ہوگا. میم پیش دال مد حاضر ہی مد ہی. نون پیش واو نو. اور کیجئے گا مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے پچھلے حرف پہ پیش ہے یعنی نون پر, اور اگلا حرف یعنی واو وہ ساکن ہے, تو پچھلے حرف پہ پیش ہو آگے واو ساکن ہو تو حروف مدہ ہوتا ہے اور حروف مدہ میں سے کون سا یہاں پہ حرف آیا ہوا ہے؟ واو آیا ہوا ہے. تو یہاں پہ کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ واو مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, نون پیش واو نو, نون زبر نا, مد ہی نو نا. ٹھیک ہے, اب اگلا دیکھتے ہیں حمزہ زبر با اب. ٹھیک ہے, واو زبر الف و اب و, با دو زبر بن اب و بن. ٹھیک ہے, اگلا دیکھ لیتے ہیں فا زبر فا فف, رو پیش قوف رقو فف رقو فف رقو. قلقلہ ہے نا, فف رقو. ٹھیک ہے, اچھا جی, اب اگلے حرف پہ ہم چلتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں. وہ ہمارے پاس ہے جی یہ والا یا پیش قوف یو قو. کیا ہے؟ یا پیش قوف یو قو, را زیر ضاد رد یو قو رد یو قو رد. ٹھیک ہے, اگلا دیکھ لیں یا پیش غین یو, یا پیش غین یو, نون زیر یعنی. اب یہاں پہ بھی قاعدہ لگ رہا ہے کون سا؟ مدہ کا. کون سی مدہ ہے؟ پچھلے حرف یعنی نون کے نیچے زیر ہے, آگے کیا ہے؟ یا ہے, یعنی ادھر یا مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے. ان چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے. کیا بن جائے گا؟ یا پیش غین یو, نون زیر یعنی یو نی. ٹھیک ہے جی, اگلا دیکھیں تا زبر جیم تج. ٹھیک ہے, قلقلہ ہو رہا ہے, تا زبر جیم تج, را زیر یاری تج ری. ٹھیک ہے, جیم زبر میم جم, عین دو زبر ان جم ان جم ان. اگلا دیکھیے فا زبر تا فت, ہا دو پیش ہن. کیا بن گیا؟ فت ہن فت ہن. ٹھیک ہے جی. جی, اب اگلا ہمارے پاس ہے میم پیش حمزہ مو, میم زیر می مو می. پھر آگے نون زیر یعنی مؤمنی, پھر نون زبر نا مؤمنین. ٹھیک ہے جی, اگلا دیکھیں میم پیش حمزہ مو, میم زیر می مؤمی, نون پیش واو نو مؤمنو, نون زبر نا. ٹھیک ہے جی, مؤمنون. ٹھیک ہے, یا پیش حمزہ یو, میم زیر می یؤمی, پھر نون پیش واو نو یؤمنو. کیا بنا؟ یؤمنو, نون زبر نا یؤمنون. ٹھیک ہے جی, اگلا دیکھیں میم پیش حمزہ مو, میم پیش حمزہ مو, صاد زبر صا مو صا, دال زبر دا مو صادا, تا دو پیش تن مو صادا تن. ٹھیک ہے, اگلا دیکھتے ہیں حمزہ زیر قوف اقو. قلقلہ ہو رہا ہے, حمزہ زیر قوف اقو, را زبر حمزہ را اقو را. ٹھیک ہے جی, اب اگلا دیکھتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے. ایک منٹ جی, شین زبر حمزہ ش, نون دو پیش نون ش نون. ٹھیک ہے, اگلا دیکھیں کاف زبر حمزہ کا, سین دو زبر سن کا سن. ٹھیک ہے, جھٹکا دینا ہے جب بھی جزم آ جائے حمزہ پر یا اس والے حمزہ پر, لمبے حمزہ یہ جو لمبا ہے اس پر, اور یہ جو اس طریقے کا ہے اس پر, جب بھی جزم آ جائے پچھلا حرف اس سے مل رہا ہوگا تو اس کو جھٹکا دے دیں گے. ٹھیک ہے جی, اس کو یاد رکھنا ہے. کا سن. ٹھیک ہے, با زیر حمزہ بے, سین زبر سا بے سا, یا زبر یا, شین زبر حمزہ شا یا شا. ٹھیک ہے, نون زبر نا, شین زبر حمزہ شا نشا. ٹھیک ہے جی,
اس میں آپ کا ایک کوشچن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ دیکھیے کہ جب پچھلے حرف کے اوپر زبر ہو اور آگے الف ہو، ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا وہ الف ہو، یعنی اس پہ کوئی بھی چیز نہ ہو، ٹھیک ہے. یہاں پہ جزم ڈلی ہوئی ہے، لیکن وہاں اس کے لیے حروف مدہ جو ہم نے پڑھے تھے 3 تھے، الف واو یا، اس میں سے الف تو ہے لیکن پچھلے حرف زبر بھی ہے، تو وہ رول تو ہو رہا ہے، لیکن اس میں الف ہونا چاہیے. جبکہ یہ کیا، اس کے اوپر جزم آ گئی، تو اس پہ جزم آ گئی، اس کو حمزہ پڑھتے ہیں ہم. تو جب بھی اس کے لیے، اس قاعدے کے لیے کیا ہونا چاہیے ہمارے پاس، آگے الف ہونا چاہیے. یہاں الف نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی سوال اٹھ سکتا تھا، میں نے کہا کلیئر کر دوں. ٹھیک ہے جی. اب اگلے کی طرف چلتے ہیں، اگلے کو پڑھتے ہیں. حمزہ زیر سا اس، میم دو پیش مون، اس مون. ٹھیک ہے جی، بڑا آسان ہے. اگلا پڑھیں. اب یہاں پہ قلقلہ بھی آ جائے گا. یا زبر با یب، ٹھیک ہے، یا زبر با یب، ہا زبر سا حس، یب حس. ٹھیک ہے. حمزہ زبر ہا اح، یا زبر الف یا. اب دیکھیں اس کو ہم نے قلقلہ مدہ کیا ہے نا، یہاں مدہ کا قاعدہ لگایا ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی جزم نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کیا پڑھیں گے، اح یا. ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. حمزہ پیش خوف، حمزہ پیش خو، اخ، را کھڑی زبر را، اخ را. ٹھیک ہے. حمزہ زیر، اب آ گیا حمزہ زیر ذال، اذ، ہا زبر با ہب، اذ ہب، اذ ہب. ٹھیک. اگلا پڑھتے ہیں. حمزہ پیش شین اش، ٹھیک ہے. دال پیش دال دودھ، اش دودھ، اش دودھ. ٹھیک ہے. اب اگلا پڑھتے ہیں. حمزہ زیر را ایر، حمزہ زیر را ایر، کاف زبر با کب، ایر کب، ایر کب. ٹھیک ہے. ہا پیش ہو، شین زیر شی، خوشی، را زبر تا رات، خوشی رات، خوشی رات. ٹھیک ہے. نون پیش نو، شین زیر شی، نوشی، را زبر تا رات، نوشی رات، نوشی رات. ٹھیک ہے. حمزہ زبر ہا اح، ضاد زبر ضا، اح ضا، را زبر تا رات، اح ضارات، اح ضارات. ٹھیک ہے جی. اب اگلے کو دیکھتے ہیں، وہ کس طریقے سے ہم نے پڑھنا ہے. پا پیش تو، میم زیر می، تومی، سین زبر تا ست، تومی ست. ٹھیک ہے جی. اگلا دیکھتے ہیں. فا پیش فو، را زیر ری، فوری، جیم زبر تا جد، فوری جد. ٹھیک ہے. اگلا دیکھتے ہیں. نون پیش نو، سین زیر سی، نوسی، فا زبر تا فت، نوسی فت. ٹھیک ہے. اگلا دیکھیں. یا پیش وا یول، لام زبر لا، یول لا، مین پیش واو مو، یول لامو، نون زبر نا، یول لامونا، یول لامونا. ٹھیک ہے. اب اگلا دیکھیں جی. یا زبر وا یو، یا زبر وا یو، ہا پیش ہا زبر ہا، یو ہا، را پیش رو، یو ہا رو، یو ہا رو، یو ہا رو. ٹھیک ہے جی. اب اگلا ہم پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں. وہ کس طرح پڑھیں گے. حمزہ زیر اور اس، با زیر را بیر، اس بیر. ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیے. با زبر یا بائی. ٹھیک ہے. اب اس قاعدے کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ پچھلے حرف پہ کیا ہے، زبر ہے، آگے یا ہے. پیچھے بھی پڑھا ہے، میں یہاں پہ آپ کو غور کرا رہا ہوں کہ پچھلے حرف پہ زبر ہے اور آگے یا ہے. تو حروف لین کے جو پڑھے تھے ہم نے، ان میں سے 2 تھے، واو اور یا. تو یہاں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے. پچھلے حرف پہ زبر ہو، آگے یا ہو، تو لین والا قاعدہ یہاں پہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو پڑھیں گے. بائی، لمبا نہیں کرتے ہیں اس کو. نون زبر نا، بینا، کاف پیش میم کم، بینکم. ٹھیک ہے. اسی طرح اگلا ہے. با زبر یا بئی، نون زبر نا، بینا، ہا پیش میم ہم، بینہم. ٹھیک ہے. فا زبر ضاد فات،
لام زیر لی، فضلی، کاف زبر کا، فضلی کا، ٹھیک ہے. عین زبر آ، لام زبر یا، لئی، علی، ہا زین میم، ہم، علیہم. ٹھیک ہے جی، بڑی آسان لائن تھی یہ. اب اگلی آخری لائن پہ چلتے ہیں. حمزہ زبر آئین آ، میم زبر الف ما، اعما، لام زبر لا، اعمالا، ہا پیش میم ہم، اعمالہم، اعمالہم. ٹھیک ہے. اگلا دیکھیں، آئین حمزہ زبر آئین آ، میم زبر الف ما، اعما، لام زبر لا، اعمالا، آگے کاف پیش میم کم، اعمالکم. ٹھیک ہے. اگلا دیکھیں، حمزہ زبر یا ای، دال زیر یا دی، ای دی، ہا زیر میم ہم، ای دی ہم. ٹھیک ہے. اب اگلے کو دیکھتے ہیں. یا زبر سین یس، تا زبر با تب، قلقلہ ہو رہا ہے، یس تب، دال زیر لام دل، یس تب دل. ٹھیک ہے. اب آخری حرف لفظ ہے ہمارے پاس. یا زبر سین یس، تا زبر فاتا، یا زبر سین یس، تا زبر فاتا، یس تف، تا زیر تی، یس تف تی، ہا پیش واو حو، یس تف تی حو، نون زبر نا، یس تف تی حو نا، یس تف تی حو نا. ٹھیک ہے جی. اسی کے ساتھ ہمارا یہ مشق جو تھی حروف قلقلہ والے سبق کی وہ ختم ہوتی ہے. سبق نمبر 11 ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے. پہلی مشق بھی ہم نے پڑھ لی، دوسری مشق آج کے سبق میں ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، حروف قلقلہ کو پڑھنا آ گیا ہوگا. تو اگر نہیں آیا تو اس ویڈیو کو، کیونکہ ریکارڈڈ ویڈیو ہے، اس کو دوبارہ پیچھے سے دیکھیے، بار بار دیکھیے تاکہ آپ کو صحیح سمجھ میں آ جائے. اگر میرا پڑھانے کا انداز سمجھ میں آ رہا ہے، پڑھنے کا ذوق بڑھ رہا ہے، تو اس میرے یوٹیوب چینل الحمزہ قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب کر دیجئے. اگر ویڈیو یہ سبق اچھا لگا ہے تو اس کو لائک بھی کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے. کیا پتہ کوئی بندہ قرآن کو پڑھنا چاہتا ہے، اس تک یہ میری ویڈیو پہنچ جائے اور وہ اس قرآن کو سیکھنا شروع کر دے اور قرآن کو پھر صحیح پڑھنے والا بن جائے، تو یقیناً وہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا اور میری لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا. تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.